بس هغه بیا زه په دغه کې سټ ته ورخلي خپل تعارف بیا وزه تعارف هم وکم یا تعارف نه غواړي تعارف بیا تی وکي تعارف ډیره بده خبره دي سړی په خپل یا هم مشکل کل صوبائی حکومت نے ضلع کلاب اللہ اور چمن کو 2 حصوں میں ضلعوں میں تقسیم کیا ہے. کلاب اللہ کا ضلعی ہیڈ کوارٹر جنگل پرازی کو رکھا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاب اللہ کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے، لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ کل جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ کلاب اللہ کا ضلعی ہیڈ کوارٹر جنگل پرالیزی یعنی ماجر کیمپ ہوگا. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 1993 میں جب کلاب اللہ پشین سے الگ ہوا تو یہاں پر 1 سال یا 1.5 سال کلاب اللہ ہی اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. تمام محکمے جو تھے ضلعی ہیڈ جو تھے وہ یہاں پر بیٹھتے تھے، یہاں پر دفتر بھی بنائے ہوئے تھے. تو پھر یہاں حالات کی وجہ سے چمن مطلب سیاسی اس میں مداخلت بھی تھا کہ ہمارے جو ضلع کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو آئی جے کیا تھا، چمن رکھا گیا تھا غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر. پھر ہم نے تقریباً 2005 اور 6 میں ہم نے یہاں پر احتجاج بھی کیے، یہاں پر بھوک ہڑتال بھی کیا تھا، اور اس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہی تھا کہ ہمارا ہیڈ کوارٹر کلاب اللہ منتقل کیا جائے اور چمن کو الگ ضلع رکھا جائے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. تو پھر جو پچھلے حکومت تھا انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا. پھر اس حکومت میں جب ANP کی قیادت تھی اصغر خان اڅکزئی اور زمرک سے، ہم نے بار بار ملاقاتیں کیے. لوگ تو ان کے پاس جاتے تھے کوئی برما مانگنے کے لیے، کوئی کسی مفادات کے لیے جاتے تھے، لیکن ہم یہاں پر ان کے پاس جاتے تھے کہ یہ جو ہمارا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے اس کو کلاب اللہ منتقل کیا جائے اور چمن کو الگ ضلع رکھا جائے، کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. وہ اس لیے کہ یہ ایک تاریخی کام ہوگا، کیونکہ ہمارے کلاب اللہ کی جو آبادی ہے وہ ایک کثیر آبادی پر مشتمل ضلع ہے، اور اس کے جو رقبہ ہے اس کا بہت بڑا رقبہ ہے. یہاں گلستان سے لوگ جاتے تھے چمن، تقریباً 3-4 گھنٹے سفر کرتے تھے. کلاب اللہ سے سفر کرتے تھے چمن، کسی لوکل کسان کے لیے بھی وہ 3 گھنٹے سفر کرتے تھے. تو اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے خوش آئند ہے، لیکن اس کا ضلعی ہیڈ کوارٹر جو پہلے بھی یہاں ضلعی ہیڈ کلاب اللہ میں تھا، یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضلع کلاب اللہ غازی عبداللہ خان کے نام سے منسوب ہے، اور اس کا جو تحصیل ہے وہ بھی اسی کے نام سے منسوب ہے، پورا ضلع. اب جو الگ کیا گیا ہے تعصبانہ طور پر، یہاں ANP کی قیادت کو ہم محتسب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے کلاب اللہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کو ایک بار پھر ہائی جے کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں پر ماجر کیمپ میں اس کو غیر آباد علاقے میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. AQM اس کی افغان قومی موومنٹ اس کی پرزور مذمت کرتی ہیں، اور کسی بھی صورت ہم ہیڈ کوارٹر کو وہاں منتقل ہونے نہیں دیں گے. اگر حکومت نے اپنا یہ فیصلہ واپس نہیں لیا ہیڈ کوارٹر جنگل پرازی میں رکھنے کا، بالکل یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا شرعی حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اس کوارٹر کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ہم کوئٹہ چمن شاہراہ رخ کو بلاٹ کریں گے. ہم نے آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کی عدالت کے پاس بھی جائیں گے. ہم نے آپ کو پتہ ہے ایک RH کے پیچھے اس کے لیے ہم ایمبولنس کا مطالبہ کرتے تھے، اس کی ریپیئرمنٹ کی مطالبہ کرتے تھے. اس کے لیے ہم نے آپ کو پتہ ہے بخوبی یہاں کے میڈیا والوں کو، بالکل پورے صوبے کے پورے ملک کے میڈیا کو پتہ ہے کہ AQM افغان قومی موومنٹ نے یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کی کلاب اللہ کے غیور عوام کو نکال کر کے 10 روز تک ہم نے بھوک ہڑتال کیا ہے، صرف اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے. جب ہم اس کی ریپیئرمنٹ کرانا چاہتے تھے، پچھلے حکومت سے ایمبولنس تھا، ایکس رے مشین تھا، اور یہاں پہ ڈاکٹروں کی حاضری تھی، وہاں لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی. تو ہم جب اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے 10 دن کا بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں، روڈ بلاک کر سکتے ہیں، احتجاجیں کر سکتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے، ہمارے شخصیت کا مسئلہ ہے، ہمارے شعور کا مسئلہ ہے. ہمارے کلاب اللہ کو، پورے علاقے کو آئی جے کرنا چاہتے ہیں. ہم کلاب اللہ تحصیل کو اور کلاب اللہ کے نام کو اقلیت میں تبدیل کرنا نہیں چاہتے. جو اقلیت وہاں پر ہے، ماجر کیمپ ہیں، اس کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا ہے. یہ متعصبانہ فیصلہ جو ہے
ANP की क़यादत से हम पुरज़ोर अपील करते हैं, वज़ीर आला से करते हैं, गवर्नर साहब से करते हैं जिन्होंने कल इस नोटिफिकेशन को साइन किया, उससे हम मुतालिबा करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और किला अब्दुल्ला का ज़िलई हेडक्वार्टर यहाँ पर रखा जाए। यहाँ पर ज़मीन भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं, यहाँ पर पहले भी दफ्तरें बने हुए हैं, हेल्थ के भी हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर बेंडार की भी ज़मीन है, यहाँ पर AC के लिए तकरीबन 3 एकड़ पर एक जगह बना हुआ है। यहाँ पर आपके लेविस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर आपका जो ग्रेड स्टेशन है यहाँ पर है, यहाँ पर डाकखाना है आपका, यहाँ कर ज़िले का रेलवे स्टेशन है, यहाँ सब कुछ बने हुए हैं। नादरा जो है ऑलरेडी बने हुए हैं। आप एक गैर आबाद इलाके में इसको अभी से आबाद करें तो ये आपसे दुगना फंड भी मांगेगा कि आप वहाँ पर दोबारा इसको तामीर करेंगे। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर ये बने हुए हैं। फिर आपको पता है पिछले हुकूमत में तकरीबन 2-3 साल पहले हमारा ये मुतालिबा भी था कि चमन का जो हेडक्वार्टर गैर कानूनी तौर पर था, वहाँ पर जो DC बैठता था, उससे हमने मुतालिबा किया कि वो DC 3 दिन के लिए किला अब्दुल्ला में बैठे, 3 दिन के लिए हफ्ते में चमन में बैठे। तो हमने DC को यहाँ पर लाया, DC यहाँ पर भी बैठता था, हेडक्वार्टर में उसका दफ्तर बना हुआ था। अब भी हम मुतालिबा कर रहे हैं, अभी बात नहीं बिगड़ी हुई है, वापस भी ले सकते हैं। ये मुतासबाना रवैया जो है, ये सियासी तज़ाद जो हैं, ये जो ANP की क़यादत ने अपनाया है, इसको हम हिदायत भी देते हैं, उसको हम बताते भी हैं, पुरज़ोर अपील भी करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लेकर हमारे ज़िले हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाए जाए। बसूरत दीगर हम सख्त एहतजाज हमने इलाके के तमाम मोतबरीन जहाँ पर जो अक़वाम आबाद हैं, इन सब से हमने कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उन्होंने मेरे से राबिता भी किया है, मैंने उनसे राबिता किया है। इंशाल्लाह आज हम बैठेंगे इस पर, इंशाल्लाह एक इजमा बनाएंगे, इज्तिमाई तौर पर एक बड़ा एहतजाजी रास्ता अपनाएंगे, हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, किसी भी सूरत इसको जाने नहीं देंगे। थैंक यू।